جدون صاحب، آپ تو اوبیسلی سارے قانونی عمل سے ہم سب سے زیادہ وابستہ بھی رہے ہیں، چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں. یہ جو سزائیں ہوئی ہیں اس میں جو گواہ سامنے آیا، اوبیسلی آپ کیسز کو فالو کرتے رہے، بہت سارے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے. پھر اسلام آباد کی عدالت بھی 10 سال سزا دیتی ہے، سرگودا کی عدالت بھی 10 سال سزا دیتی ہے، لاہور کی عدالت بھی 10 سال سزا دیتی ہے، کو بڑا، اور پھر وہ سارے گواہ بھی ایک قسم کی باتیں. تو آپ اس کو ایز اے قانون دان آپ سمجھتے ہیں انصاف ہو گیا؟ بہت شکریہ. دیکھیں، یہ ایک پہلے تو 9 مئی آپ کے پروگرام میں بھی ہر بندے نے اس کو کنڈیم کیا ہے. اس بندے نے کہا ایک ٹھیک کام ہے، چاہے وہ آپ پرائیویٹ پراپرٹی کو ڈیمیج کریں یا اسٹیٹ کی پراپرٹی کو ڈیمیج کریں، ڈیمیج از اے ڈیمیج. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا 9 مئی کا جو انسیڈنٹ ہے اس کو آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ تو اس میں کچھ شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں. جس طرح ابھی آپ نے نام لیا مراد راز صاحب کا، یا آپ بھی کہتے ہیں جی معافی مانگ لو. تو دیکھیں نا، پاکستان کے اندر ابھی جو حالات چل رہے ہیں، اس سے پہلے بھی یہ تھے. جس طرح ابھی انہوں نے صاحب نے کہا ہے، دیکھیں حالات ٹھیک نہیں ہو رہے پاکستان کے اندر، لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر پہلے کام غلط ہوا ہے تو اب بھی غلط ہونا چاہیے. دیر مسٹ بی سم فل اسٹاپ جی کہ پولیٹیکل پارٹیز دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ دیکھیں نا، میاں صاحب کو لائف امپریزنمنٹ آپ نے 13 آئی جیک کیس میں سزا دے دی، پھر 10 سال ان کو بھی سزا ہوئی ہے، ان کو بھی 10 سال تھی. تو 10 سال کا فگر بڑا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ 10 سال کیوں دی جاتی ہے، یا 10 سال کے اس کا کیا اثر ہوگا؟ اگر 5 سال سزا ہوتی تو کیا فرق ہوتا؟ اپیل کے پروسیس میں 10 سال سزا ہے تو کیا فرق قانونی طور پہ؟ سزا اسی وقت تک ہوتی ہے نا. دیکھیں، اب آپ 9 مئی کا اندازہ لگائیں، ابھی 2 سال 2 مہینے ہو چکے ہیں. جی جی. تو اپیل لگتے لگتے 2 سال اور گزر جائیں گے تو سزا تو پوری ہو جائے گی. ان کی سزا یہی ہے 4 سال 5 سال، جب تک ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیٹلمنٹ ہوگی سزا ختم ہو جائے گی. یہ سارے لوگ بری ہو جائیں گے. ابھی میری بات نوٹ کر لیں، یہ سارے لوگ جو ہے نا بری ہو جائیں گے. جس طرح شاہ محمود قریشی بری ہوئے نا. اب دیکھیں، کرمنل جورسپروڈنس یہ کہتی ہے کہ سیم سیٹ آف ایویڈنس پہ ایک بندے کو آپ بری کر رہے ہیں، دوسرے کو سزا دے رہے ہیں. بچر صاحب کو سزا دے دی ہے اس کو نکال دیا ہے. تو اگر سیم سیٹ آف ایویڈنس ہے، یا دیکھیں نا پروپورشنالٹی کیا ہے آپ کے پاس. ایک بندے نے ٹھیک ہے جو اس نے غلط کام کیا، کوئی بندہ سپورٹ نہیں کر رہا 9 مئی کے انسیڈنٹ کو، جو بھی ہوا اکراس دا بورڈ لوگوں نے کنڈیم کیا. نہیں ہونا چاہیے اس طرح. کسی کو بھی رائٹ نہیں ہے کہ وائلنس کرے اور لا کو اپنے جو ہے وہ ہاتھ ملے. لیکن آپ اس کی کس طرح ڈٹرمن کریں گے کس بندے نے کتنا پارٹیسپیٹ کیا ہے. اب تھوک کے حساب سے اب ہر بندے کو 10 سال، ایک وہ یاسمین راشد صاحب ہیں، چلیں اس نے غلط کام کیا، جو بھی اس کی پروفیشنلٹی نہیں ہے، کینسر کی پیشنٹ ہے، تو آپ کیا بتانا چاہتے ہیں گورنمنٹ کو؟ جب بھی پولیٹیکل بندہ کسی بھی پارٹی کا، میاں صاحب کا ہوتا تھا اس زمانے میں بھی، نہیں تھا، میاں صاحب کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے. بالکل زیادتی ہے. دیکھیں، کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ آج بھی ان پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. پر آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ تھوڑے وہ لوگ جو ماضی میں ان ساری سختیوں سے گزرے ہیں، نون لیگ کے دوست، پیپلز پارٹی کے دوست، وہ اب سمجھ نہیں رہے. اب امتحان پی ٹی آئی والوں کا ہے، جب یہ دوبارہ اقتدار میں آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ، دیکھیں میں آپ کو ایک بالکل فیکچول بات بتاتا ہوں. میاں صاحب کر رہے ہیں نہیں، پر وہ لوگ اس میں اب انجوائے کر رہے ہیں نا، اقتدار اپنا سنبھالا ہوا ہے، انہوں نے حکومت سنبھالی. ابھی سر نے کیا کہا، انہوں نے تو افسوس کا خوش نہیں خوش تو نہیں ہوئے. پولیٹیکل پارٹی کا جو بھی بندہ ریسٹ ہوتا ہے یا کچھ تھوڑا بہت کرتا بھی ہے نا، ہمارے جو پی ایم ایل این کے ورکر تھے ان کو بھی بہت سخت جو ہے. ابھی جب دیکھیں نا، میاں صاحب کو سزا ہوئی تو باہر سے کوئی 40-50 ورکر پہ اینٹی ٹیررزم کا کیس بنا دے گا. یہ پولیٹیکل لوگ نہیں بناتے. پولیٹیکل لوگ تو ایک FIR درج نہیں کرا سکتے. بیرسٹر عقیل صاحب وزیر قانون ہیں برائے مملکت، وہ وزیر قانون مملکت کے ہیں. وہ اب آپ کو پتہ ہے، انہوں نے کل پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا ایک ایک چیز قانون کے مطابق ہوئی ہے. دیکھیں، وہ کیا پتہ ہے ان کے پاس زیادہ ڈیٹیل ہو. ہاں وہی نا، زیادہ کیونکہ وہ لا منسٹر ہیں کہ ان کے پاس زیادہ ڈیٹیل ہو. یہ تو عدالتیں بتائیں گی نا قانون کے مطابق ہوئی ہے. یہ اور آپ کہیں لا منسٹر کہیں یا ان سے نہیں بات ہوتی. تو عدالتوں میں آپ نے دیکھے نا، اب ہم کہتے ہیں یہ ساری چیز قانون کے مطابق ہوئی ہے، تو کل اگر 1.5 سال کے بعد یا ابھی جو ہے جس طرح معاملات چل رہے ہیں، آگے پروسیکیوٹر بیان دے دیتا ہے جی یہ تو جی اس میں ایویڈنس ہی ڈیفیشینٹ تھی، ان کو یہ سزا غلط ہوئی ہے، تو اس کی کون کمپنسیشن دے گا؟ اچھا جدون صاحب، یہ اب چینی ایک عام بندہ استعمال کرتا ہے، یہاں پہ دیگر بھی بہت ساری آپ کی سیکٹرز ہیں، انڈسٹری ہے، لیکن یہ چینی اتنی پروٹیکٹڈ کیوں ہے کہ شوگر مل بھی بڑے مخصوص قسم کے لوگ لگاتے ہیں، اس کو امپورٹ بھی بڑے مخصوص قسم کے لوگ کر سکتے ہیں، ایکسپورٹ بھی بڑے مخصوص قسم کے لوگ کر سکتے ہیں، اس کو کیوں نہیں آپ اوپن کر دیتے؟ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے گندم بھی ڈی ریگولائز کر دی، خود ہی بیچو خود ہی کرو، تو چینی کو کیوں نہیں اس طرح کرتے؟ یہ دیکھیں، جو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے پاس جو پالیسی میکر ہوتے ہیں نا، ان کو ایک سالڈ اور ساؤنڈ قسم کی پالیسی بنانی اکراس دا بورڈ، جس کی بھی گورنمنٹ ہے. ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ جو بندہ بھی پاور میں ہوتا ہے نا، جو کوئی بیوروکریٹ ہے، جو کوئی بزنس مین ہے، وہ اپنے طریقے سے چلانا چاہتا ہے. وہ ملک اور قوم اور لوگوں کا نہیں سوچتا. ٹو بی آنیسٹ ود یو، کوئی بھی نہیں سوچتا. اب میں نے ایک پوسٹ 1972 کی جنگ اخبار کی سرخی لگی ہوئے کہ چینی چوروں کو پکڑیں گے. اب دیکھیں، جس ملک کے اندر 1972 سے یہ طے نہیں ہوا کہ چینی کون چوری کرتا ہے اور پیسہ کو
سب کچھ پتہ ہے عمران خان کے دور میں. ہاں ایوب کہ جو تحریک چینی آٹھا نے قیمت آپ دیکھیں نا عمران خان کے دور میں اس پہ کمیشن بنا, بڑی بڑی کورٹ کے اندر, ہائی کورٹ کے اندر, سپریم کورٹ کے اندر باتیں چلی گئی, بعض اوقات سپریم کورٹ نے فکس کرنے کی کوشش کی, لیکن یہ ابھی تک اس کا مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہو سکا. اس طرح آپ دیکھیں نا کوئی پالیسی بنانے میں ویسے آپ جو ہے نا سیاسی ورکرز کے بجائے یہ شوگر ملوں کے وکیل بنے تو آپ کو بھی زیادہ فائدہ ہوگا. آپ کیوں لوگوں کے حقوق کی اور دیگر پٹیشن کرتے رہتے ہیں؟ نہیں میں کراس دا بورڈ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں نا 1972 سے اب چل رہے ہیں, اب 70 سال کے, اب 60 سال کے بعد آپ ایک معاملہ طے نہیں کر, اور کون سی ہمیں سہولتیں زیادہ ٹھیک ہیں, چینی کو چھوڑ دیں, باقی اب جا کے اسپتال میں دیکھیں پہ اس میں کیا سہولتیں موجود ہیں. اطہر صاحب یہ کنفلکٹ کا غریب آدمی کے پاس کیا جہاں پہ کنفلکٹ آ جائے نا جی وہاں پہ پھر اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے, اور اس کا حل ایک ہی ہے, کیونکہ پرائم منسٹر کے خاندان کی شوگر ملے ہیں, صدر صاحب کے خاندان کی شوگر ملے ہیں, باقی بھی آپ کو پتہ ہے کن کن کی شوگر ملے ہیں. اس کا طریقہ بہترین حل ہے اس کو ڈی ریگولیٹ کر دیں. آپ پہ انگلی نہیں اٹھے گی. پرائم منسٹر نے کمیٹی ضرور بنا دی ہے چینی کے جو شوگر سیکٹر ہے اس کو ڈی ریگولیٹ کرنے کے لیے, اور 1 مہینے کہ میں اس سے رپورٹ مانگی ہے, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ غیر سنجیدہ معاملہ لگ رہا ہے مجھے, کیونکہ آپ کرنا ہی نہیں چاہتے. پروٹیکشن کا جو یہ ایک سسٹم ہے اس انڈسٹری کو, اس کے اونرز کو پروٹیکٹ کرنے کا, ان کو بینیفٹ دینے کا, وہ مجھے لگتا ہے ابھی جاری رہے. سر یہ رچرڈ گرینر ملے تو اب اگر آتے ہیں تو آپ گرفتار کریں گے ان کو, کیا کریں گے, کیا پروگرام ہے؟ دیکھیں امریکہ میں ان کی اور بھی کئی لوگوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہے, ہوں گی شاید, اور اسرائیل لابی سے بھی ہوگی. ایجنڈا گولڈ سمتھ, ہاں مختلف ایجنڈا ان کے ہوں گے, وہ کرتے رہیں. رچرڈ گرنر کل پھر یہ ٹویٹ پتہ نہیں ڈیلیٹ کر دے گا یا موجود رہے گا, وہ بھی دیکھ لیں گے. آپ پلیز اس کے خلاف کوئی ٹویٹ نہ کیجیے گا, یہ نہ ہو کہ جو ہے نا وہ اسکرین شاٹ رکھ لے. دیکھیں بات یہ کہ میں تو پہلے بھی ایک دفعہ آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں, وہ خان صاحب کے دونوں صاحبزادے 2 سال جب سے خان صاحب جیل میں آ جاتے ہیں, ان سے ملاقات کرتے ہیں, ان کے آزادی کے لیے عدالتوں میں چکر بھی لگاتے, اپنی کوششیں بھی کرتے ہیں, تو کوئی ان کو میں نہیں سمجھتا روکتا. تو پتہ نہیں کیوں 2 سال سے انہوں نے نہیں بہتر سمجھا کہ ہم آئیں پاکستان میں. رانا ثناء اللہ صاحب نے اس کانٹیکسٹ میں بات کی تھی کہ وہ جو تحریک چلے گی تو انہوں نے کہا کہ ظاہر جو ایک تو پہلی بار سیاست میں جب بندہ ان تحریکوں میں جلسوں میں, ظاہر وہاں دھوپ بھی ہوگی, لندن جیسا موسم بھی نہیں ہوگا, یا گرفتاریاں بھی ہوتی ہے تحریکوں میں, سب کچھ ہو سکتا ہے. جی 26 نومبر بھی ہو گیا. تو اس کانٹیکس میں انہوں نے اس طرح کی گفتگو کی, اور میں سمجھتا ہوں وہ آئیں, مگر کیا مجھے برطانیہ میں اس قسم کی انتشار کی, اس قسم کی تحریک چلانے کا قانونی حق ہے؟ قانون توڑیں گے تو پھر آپ لوگ قانون توڑے, کوئی بھی توڑے, اور خاص کر کے جو یہاں کا قانون, اچھی بات ہے اگر وہ اپنی شہریت چھوڑ کے, نیشنلٹی چھوڑ کے پاکستان میں آ کے بیٹھیں, پاکستان میں سیاست کریں, اپنی پارٹی کو سنبھالتے ہیں, اپنے والد کے فکر کو آگے بڑھاتے ہیں, تو ہمیں کیا اعتراض ہے, کرتے رہیں. ہمیں اس سب کانٹیننٹ میں یہی ہوتا رہا ہے, اس خطے میں یہی ہوتا ہے کہ آئیں, ان کے بچے آئیں, ان کی بہنیں آئیں, ان کے اہلیہ آئیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے کوئی پلان نہیں ہے کہ کوئی حکمت عملی بنائی گئی ہے, کوئی اسٹریٹجی بنائی, ایسی کوئی بات نہیں, نہ ہی وہ آ رہے ہیں, نہ ہی یہ کوئی سنجیدہ خبر ہے. اچھا آپ اس سے بالکل پریشان نہیں ہیں؟ ہمیں تو ویسے بھی پریشانی, نہ ان کی تحریک کی پریشانی ہے, نہ ان کے انتشار کی پریشانی ہے, نہ ان کے کوئی کیا یہ کر رہے ہیں, ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. اچھا آپ لوگ بالکل پریشان ریلیکس ہیں. اچھا